اچھا، ملٹری کورٹس کے کیس بھی آپ نے ماشاءاللہ واحد وکیل ہیں جنہوں نے لڑے بھی ہیں اور جیتے بھی ہیں، یہ بڑی بات ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیونکہ ابھی تک ملٹری کورٹس کے معاملات ہیں۔ جنرل فیض کو سزا ہونے والی ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیں کیا سزا ہو سکتی ہے ملٹری کورٹس میں، اور یہ کس طرح ہوتا ہے، اس میں ججز کون ہوتے ہیں، وکیل کس طرح کو ملزم کر سکتا ہے، اور کتنی دیر میں اس کی جو ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ آتا ہے؟ ملٹری کورٹس والا اس وقت تو ریزروڈ ہے فیصلہ فار ڈیٹیل ججمنٹ۔ اناؤنس انہوں نے کر دیا کہ ملٹری کورٹس لگ سکتے ہیں، پر انہوں نے ججز نے ابھی اپنی اس کی وضاحت کرنی ہے کیوں کس جج۔ جنرل فیض کا تو ٹرائل ہو رہا ہے نا؟ ہاں نہیں، وہ یہ سب اس فیصلے کے مطابق ہونا پڑے گا۔ اگر فار انسٹنس انہوں نے کہہ دیا کہ یہ لازم ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ملٹری کورٹ لگا لو پر ایک سویلین بیچ میں رکھو، کوئی میجسٹریٹ یا کوئی سیشن جج، تو ختم ہو جائے گا جنرل فیض کا ٹرائل۔ مطلب اگر کوئی ایسا، تو وہ فیض کا ٹرائل بھی سبجیکٹ ٹو دی الیبوریٹ ڈیسیجن آف دی ڈیٹیل ریزنز جس میں ہوں گے آف دی سپریم کورٹ۔ اب مجھے بڑا شدت سے انتظار ہے اس ججمنٹ کا، کیونکہ میں ایک ہی سوال پوچھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کس طرح جسٹیفائی کر سکے گی، یہ جو میں بات کر رہا ہوں، کس طرح جسٹیفائی کہ فوجی عدالت بیٹھی کہاں سن رہی ہے، اس فوجی عدالت کے سامنے کرنل صاحب بیٹھا ہے اور ایک طرف میجر ہے ایک طرف کپتان ہے، یہ فوجی عدالت، یا بریگیڈیئر کے ساتھ اور سینئر کوئی افسر تو بریگیڈیئر کے ساتھ کرنل اور میجر بیٹھے۔ اب یہ سنتے ہیں گواہوں کو، شہادتیں، ڈاکومنٹس دیکھتے ہیں، یہ 9 مئی کے مثال کے طور پہ ان کی تصویریں، ان کو پہچانتے ہیں جو لوگ اس میں یہ کہتے ہیں، گورنمنٹ کہتی ہے کہ ملوث ہے، ان کی تصویریں کا، اور وہ 3 ممبر عدالت وہ تصویریں بھی دیکھتی ہے، ان کو وکیل سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، پروسیکیوشن استغاثہ بھی بحث کرتا ہے ان کے سامنے، صفائی والا ملزم بھی بحث کرتا ہے، ہر گواہی پہ، ہر شہادت پہ، ہر ثبوت پہ وہ اپنی بحث بھی کرتے ہیں، اور وہ لیٹ سے 1 مہینہ کیس کو سننے کے بعد اب کیا وہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہ 3 جو بیٹھے ہیں افسر جن کے سامنے گواہ پیش ہوا، اس میں جرح بھی ہوئی ہے ساری۔ جرح میں قانون شہادت میں یہ درج ہے کہ جرح میں عدالت یہ بھی اسیس کرے گی کہ یہ جواب کس طرح دیتا تھا، رک کے دیتا تھا، فوراً دیتا تھا، گھبرا جاتا تھا، رو پڑتا تھا۔ میں نے ایسے گواہان کی جرح کی ہے۔ کراچی میں یہ آصف زرداری صاحب پہ کیس بنایا تھا انہوں نے، ایک انڑ کیس کہ ٹانگ سے بم باندھ کے ایک برطانوی پاکستانی نژاد بزنس مین تھا، اسے بم پہ باندھ کے 8 دن اس کے ٹانگ پہ بم باندھا رکھا، اس کو لیے پھرتے رہے۔ زرداری صاحب خود نہیں پر ان کے بندے ان کو منسوخ، اور اسے 1 کروڑ روپیہ وصول کر لیا۔ اب یہ کوئی بات ماننے کی تھی؟ آپ بم بندھا ہوا ہو تو آپ ہوٹل میں بھی جا رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ میں نے اس کو بڑا گھمایا کہ تمہیں لے کے گئے، وہاں بتی تھی، ٹریفک کی، تم کہتے ہو بم بندھا ہوا تھا، ساتھ تمہارے وہ پالاری بیٹھا ہوا تھا جس نے وہ بم، جس کے ہاتھ میں بم تھا تو اس نے بھی ساتھ اڑ جانا تھا۔ یہ مانتا ہے وہ، کیا میں نے کہا نا ساتھ بیٹھا تو ساتھ بیٹھا، میں نے کہا وہ تم اس کو اگر پکڑ لیتے تو وہ اچھا بڑا ہٹا کٹا تھا یہ بخاری، تم اگر اس کو پکڑ لیتے وہ چلاتا کیوں چلاتا، خود کیوں مرتا؟ یہ اب وہ ایسی افسانوی بات کی بھی بنایا ہوا وہ۔ اب اس میں آصف صاحب بری ہوا، باقی کیسز میں بھی بری ہوا۔ اب
یہ جو چیز ہے یہ عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ گواہ کس اور عدالت وہ ہے جو وہاں بیٹھی ہے، اس نے فیصلہ اس نے یہاں یہ فیصلہ ہی وہ اس عدالت نے نہیں کرنا، اس نے فائل بھیج دینی ہے ساری ٹو دی کمانڈر یعنی جو ہائر لیول پہ، اگر بریگیڈیئر نے ٹرائل کیا ہے تو وہ جائے گا میجر جنرل کو چھوڑ کے لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر کے پاس، اگر ٹرائی کیا ہے کرنل نے تو وہ جائے گا میجر جنرل کے پاس جو ڈیو کمانڈر ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ سزا کیا دینی ہے، اور بری ہے کہ وہ فارم بنا ہوا ہے جس میں 2 خانے ہیں، کوئی ریزن اس نے نہیں دینے کمانڈر نے، کوئی وجوہات، کوئی جواب نہیں دینا، اس نے اس نے گلٹی ناٹ گلٹی ایک میں خانے میں دستخط کر دیں۔ میں تو کہتا ہوں یہ اتنا جبر ہے آئین اور قانون سے کہ اصل میں فوجی عدالتیں اس ذریعے سے کسی باوردی فوجی، باوردی حاضر سروس فوجی کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے ہو سکتا کہ کیس ایک سنے اور فیصلہ جس نے سنا ہی نہ ہو وہ کرے، یہ اس لاء کے تحت ہے۔ اور اس کو کس طرح سپریم کورٹ جسٹیفائی کرتی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں اس دن کا کہ جس دن یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے۔ انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ فوجی عدالتیں صحیح ہیں۔ اچھا سر، افتخار چودھری صاحب کی بحالی سے پہلے جب آپ کاموں کی میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی میں بیٹھے اور اپنی وائف کو کہہ دیا تھا فون کر کے کہ اب میں بم پروف گاڑی میں بیٹھ چکا ہوں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی دوران ایک بریگیڈیئر کی کال آتی ہے، آپ سنتے ہیں کہ کیانی صاحب کال پہ ہیں اور آپ سے بات ہوتی ہے، نواز شریف صاحب ساتھ ہیں، تو وہ کیا بات ہوتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی خطاب ہے وہ سن لیں، تو وہ تھوڑا سا بتائیے گا۔ وہ ہم یہ 15 مارچ 2009 کی بات ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم وکلاء مارچ کریں گے، اور ہم میاں صاحب نے اعلان کیا کہ وہ بھی جوائن کریں گے۔ میاں صاحب نے تاخیر بڑی کی اور ہمیں کھانا تھا خاموں کی میں ضیافت، اور ڈرے بھی ہوئے تھے کہ آگے پولیس وہ ایک 2 چیزیں تھیں، ایک تو کھانا تھا ریاض ملک کے، ریاض ملک شدرے سے ان کا وہ بیریا والے نہیں شدرے میں ان کے شدرے میں جو ایم این اے تھے، اب ان کے گھر وہ رک گئے، ہم آگے جا رہے تھے، انہیں ڈر بھی تھا گرفتاری کا، وہ آگے نہیں وہ ایک ہمیں اطلاع ملی تھی کہ کاموں کی میں پولیس جو ہے پولیس بہت آئی ہوئی ہے، اور یہاں مجھے تو پرسنلی کسی نے فون کیا کہ تمہیں پہ حملہ ہونا ہے، تم پہ حملہ ہونا ہے، اور وہ اب ہم نے کہا کہ اب ہونا ہے حملہ تو چلتے ہیں، پہنچتے ہیں، پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ پہلے پہنچ گئے، ہم بہت پہلے پہنچ گئے، بہت پہلے، اور کاموں کی سے پولیس بھاگ گئی، وکلا کی تعداد ہی بڑی تھی زیادہ، بس وہ پولیس نے سنا کہ ہماری امناروں کی آواز آنی شروع ہوئی، وہاں میں جب پہنچے تو وہ جتنے کاموں کی کے مقامی تھے وہ بھی آ گئے، وہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پولیس نے نسی ہے جی اس اچھا تھوڑے نعرے سنتے ہیں، وہ اندھیرا ہوا تھا اس وقت، تو جو نعرے تھے وہ لگتے وہ سنے انہوں نے، پولیس غائب۔ اب ہم وہاں پہنچ کے میاں صاحب کو فون کرتے رہے کہ ہم یہ کاموں کی پہنچ گئے، کاموں کی کلیئر ہے،